اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ جو لوگ رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جس کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال ٹھہراتا ہے اور خبیث چیزیں ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے، اور وہ بوجھ اور وہ بیڑیاں جو ان پر لدی ہوئی تھیں وہ ان پر سے اتارتا ہے۔ تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں، اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، صرف وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہہ دے اے پیغمبر، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میرا بھیجنے والا اللہ وہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی تنہا حاکم ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے اس رسول پر جو نبی امی ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے کلموں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے چلو، پھر توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، راہ راست پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم پر جو مہربانیاں کی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی مہربانی وہ ہے جس کا وعدہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ جب انہیں زمین پر اتارا جا رہا تھا تو کہا کہ جاؤ، مگر اس ریہرسل سے تمہیں پتہ چل گیا کہ تم تنہا اپنی عقل سے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھو جنت میں تھے تم، ڈائریکٹ مجھ سے حکم سنا تھا، مگر اس نے اپنی مکاری اور ہیلا سازی سے تمہیں پھسلا دیا۔ تو اب یہ ہوگا کہ میں تمہاری رہنمائی کے لیے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تنہا نہیں چھوڑوں گا، اس کے مقابلہ کے لیے تمہیں رہنمائی مہیا کرنے کے لیے لگاتار میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ میں بھیجتا رہوں گا ہدایت، تاکہ اس کے فتنوں سے تم محفوظ رہو۔ وہ ہدایت آتی رہی۔ پہلے نبی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ہی مقرر کیے۔ کئی لوگ اس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کے بھی منکر ہو گئے کہ نہیں، آدم نبی نہیں تھے، حالانکہ ظالم ہے۔ اگر پہلا انسان ہی اللہ کی ہدایت سے محروم تھا، اس کو دین کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ اور اس کی اولاد پھر کس دین پر عمل کرتی؟ بالکل غلط ہے۔ نبی مکلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آدم خود نبی تھے، اللہ ان سے کلام کرتا تھا۔ پھر وہ سلسلہ چلتا رہا۔ رسول حضرت نوح علیہ السلام آئے، 10 پشتیں گزر گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول مقرر کیا۔ حدیث پاک میں آتا کہ سب سے پہلا رسول جو زمین پر بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ نبی جو تھے علیہ السلام، ان کا کام صرف بگڑے ہوئے مومن لوگوں کی اصلاح تھی۔ لوگ مومن ہی ہوتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، قیامت کو، دین کو، مگر ان میں کچھ برائیاں آ جاتی تھیں، قتل، زنا، چوری وغیرہ، تو وہ امت مسلمہ کے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کے لیے آتے تھے۔ یہ محض نبیون ہوتے تھے، مگر جو رسول ہوتا تھا وہ کافر بھی اس کے مخاطب ہوتے تھے۔ لوگوں میں کفر آ جاتا تھا کہ سرے سے توحید کو چھوڑ کے بت بنا لیے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ کفر شروع ہوا ہے، پہلے یہ نہیں تھا۔ پہلے لوگوں میں گناہ تھے، کفر نہیں تھا۔ یہ تو بالکل بے دین ہو گیا، بت بنا لیے اور شرک شروع ہو گیا۔ تو پھر نوح علیہ السلام اول رسول حضور علیہ السلام نے فرمایا بھیجے گئے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق دنیا کا کوئی علاقہ، کوئی قوم ایسی نہیں
جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی رہبر ہادی نہیں بھیجا۔ یہ قرآن مجید نے بار بار بیان فرمایا کہ جیسے میرا سورج ساری دنیا پر چمکتا ہے، بارش ہوتی ہے ساری دنیا پر برستی ہے، اسی طرح یہ جو رحمت ہے نبوت اور ہدایت کی، یہ بھی ہر امت پر ہوئی ہے۔ کوئی ایسی امت نہیں گزری جہاں میں نے کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، ورنہ تو وہ لوگ بہانہ بنا سکتے ہیں قیامت کے دن کہ ہم سے کیا حساب مانگا جا رہا، ہمیں تو کسی نے ہدایت ہی نہیں بھیجے ہیں۔ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسول بھیج دیے ہیں جنہوں نے بانگ ڈھول بجا بجا کر بتا دیا کہ یہ راہ جو ہے اس میں کامیابی ہے، یہ راستہ اختیار کرو گے تو تباہی اور بربادی ہے، کھول کر سب کچھ بتا دیا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے یہ اسی لیے بھیجے تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد پھر لوگ اللہ کے سامنے کو عذر نہ کر سکیں، کوئی بہانہ نہ بنا سکیں، پھر اپنے کیے کو بھگتیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر جیسے ہر چیز جو ہے اس کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ فضول تو چلتا نہیں رہتا سلسلہ، کوئی لامتناعی تو نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ایک بلڈنگ شروع کی، اینٹیں آپ لگاتے گئے، مگر ذہن میں ہے کہ جب یہ اینٹ لگے گی تو عبارت مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد بھی آپ شروع کریں کنسٹرکشن تو احمق ہی ہوں گے نا، پھر نہیں دانا ہوں گے۔ جب تک ضرورت ہے اینٹیں لگائیں، جب آخری لگ جائے عمارت مکمل ہو جائے پھر نئی اینٹ آپ لگانے کی کوئی حرکت پاگل خواب خواب یہ اضافہ کر۔ یہی مثال خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، کتنی پیاری تمثیل ہے، مسئلہ آپ نے واضح کیا۔ اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے پڑھا کہ اب جو شخص کہتا ہے کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی، وہ کافر ہی ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے کہ میرے بعد نبی نہیں، اس کے لیے 200 سے زیادہ حدیثیں جو ختم المفید حدیث میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھی کر دی۔ حالانکہ کسی مسئلہ پر آپ نے اتنی باتیں بیان فرمائیں، مگر یہ چونکہ دین کی بنیاد ہے کہ اگر نبی نئے آتے رہیں تو نتیجہ یہی ہوگا نا کہ 4-5 قادیانی کے پیچھے لگ جائیں گے، دوسروں سے نماز الگ، نکاح ختم، جنازے نہیں پڑھ سکتے، فطور ہی ہے نا امت مسلمہ میں انتشار۔ اور اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں ختم نبوت مسئلہ نہیں، اسلام کی عمارت کی حفاظت ہی سے کہ کوئی مجدد پیدا ہو، کوئی امام پیدا ہو، مگر وہ مسئلہ یہ نہیں کہ ماننے سے کافر نہیں، مومن ہے دوسرے کافر، ایسی بات نہیں۔ تا نہیں وحدت دست مارود تا بد اسلام راشی برازہ، اس لیے کہ یہ جو ایک بنایا ہے ہمیں صرف رسول اللہ پر ایمان نے بنا۔ تا نہیں وحدت دست مارود ہستی ماں بابد ہم نمشار، اس لیے کہ یہ امت ہمیشہ ایک رہے اور قیامت تک ایک رہے۔ حق تعالیٰ نقش ہر دعوش کا بہت بڑا انعام ہے ختم نبوت۔ بالکل ایسے ہی سمجھیں جیسے میں نے کہ جب تک ضرورت تھی اس وقت اینٹیں نہ لگتی تو وہ بھی کمی تھی، مگر جب پوری ہو گئی اب خام خواہ اینٹیں لگتی رہیں تو فطور ہی ہے، انتشار فائدہ کوئی نہیں۔ جب دین مکمل ہے، سارا دین محفوظ، خام خواہ نبی بیچ کر یہ کفر ایمان کا روز جھگڑا شروع ہے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے اللہ پاک نے تابد امت ایک رہ کیا کیا، نقش حق تعالیٰ نقش ہر دعویٰ شکست، مگر ہم نے بھی اس کی قدر نہیں نا کہ ان کا کیا رونا روئے، ہم میں بھی ہے کہ فلاں امام کو نہیں مانتا اس لیے ہمارا بھائی نہیں، یہ دوسرے مسلک کا، یہ فلاں حضرت کی بیعت نہیں اس لیے نہیں۔ وہی جھگڑا کہ وہ نبی کہہ دیتے ہیں، فتنہ وہی ہے کہ بھائی رسول اللہ کو مانتا آپ صبر نہیں کرتے، آپ کسی نیک آدمی کو ماننا چاہتے ہیں مانتے پھرے، مگر اس نیک کو ماننا دین تو نہیں نا۔ آپ کا حسن زانہ کہ مولانا مودودی صاحب نے دین کی خدمت کی، بسم اللہ، دوسرا کہتا نہیں کوئی نہیں وہ عالم نہیں تھے، کوئی بات نہیں، حضور کو مانتا ہے۔ تو اسلام میں یہ حضور کا آخری نبی ہونا یہ صرف ایک لفظ کی بات نہیں، امت کو اکٹھا رکھنے کی بات ہے۔ حق تعالیٰ نقش ہر دعویٰ شکست، اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک یہ دعوے کا نقش چور کر دیا۔ کوئی آ کر اعلان نہ کرے میں فلاں اور مجھے مانو، کام اگر ہو سکتا کرے اللہ سے جا کر انعام لے لے، لوگوں کو تنگ نہ کرے کہ میرا یہ منصب ہے، لوگوں میری بیعت کرو، میرے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ ورنہ اسلام نہیں، ہاں ایسی کوئی بات۔ حق تعالیٰ نقش ہر دعویٰ شکست تابد اسلام را شیرازہ، ایسی شیرازہ بندی ہو گئی کہ اب اس کتاب کے ورق جو ہیں الگ الگ نہیں ہو سکتے، انعام ہو گیا اللہ کا، بس آخری نبی ہے مانتے ہو بسم اللہ، اختلاف کرو، آپ کی تعلیم کو سمجھنے میں کوئی اختلاف بھی ہو جائے، کوئی کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، یہ چیز آپ نے پہلے کہی ہے، یہ بات کوئی بات نہیں، مرکز تو ایک نا، سارا لوگوں کا قبلہ ایک ہے، حضور کی طرف جا رہا ہے، اپنی اپنی تحقیق، کوئی بات نہیں۔ اگر اس میں لغزش بھی ہو جائے گی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ضمانت دی کہ پھر بھی ایک ثواب ملے گا، غلط بھی سمجھو گے ایک ثواب، تم نے کوشش پوری کی ہو۔ اور اس کا کیسا اچھا نمونہ خود آپ کی حیات طیبہ میں سامنے آیا، مگر ہم نے مسلکوں میں پھنس کر بلا دیا اس
پیشانیوں پر لکھ دیا یہ فلاں مسئلہ کی مسجد ہے، نماز نہیں شاید دوسرے ساتھ پڑھ. بھئی اللہ کا رسول جو ایک ہے تم اس کی امت ہو، وہ بھی اس کا امتی، کیوں نہیں پڑھ؟ غزوہ خندق کے بعد جبریل علیہ السلام اترے کہ یا رسول اللہ یہ بنو قریظہ جو یہودی قبیلہ ہے انہوں نے عین وقت پر غداری کی ہے، ان سے معاہدہ تھا مگر یہ ان کے ساتھ مل گئے جو آئے تھے جنہوں نے مدینہ کو گھیرا تھا احزاب کے ساتھ، ان لشکروں کے ساتھ مل گئے. اور اگر اللہ مدد نہ کرتا تو مدینہ تو تباہ ہو گیا تھا. انہوں نے باہر سے گھیر رکھا تھا، یہ اندر سے اگر حملہ کر دیتے قلعے پر جہاں عورتیں اور بچے تھے مر گئے تھے، مگر اللہ نے امداد کی. تو جبریل علیہ السلام اترے کہ ان مارے آستین لوگوں کو یہ بغل کے سانپ زندہ نہیں چھوڑنا. غلط فائدہ اٹھایا انہوں نے حالات کا، مسلمانوں کو کچل دیں. تو پھر حضور نے محاصرہ کر لیا، وہ مارے گئے سارے. تو جب حضور ارادہ کر رہے تھے بنو قریظہ پر جانے کا تو آپ نے اس لیے کہ لوگ سستی نہ کرے فرمایا کوئی شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاوہ کہیں نہ پڑھے، نماز عصر وہاں جا کر پڑھیں، نکلو. لشکر چل پڑے، مگر راستے میں ہی وقت ہو گیا عصر کا. اب دو گروہ ہو گئے. فرمان نبی تو واضح تھا کہ کوئی شخص نماز نہ پڑھے عصر کی سوائے بنو قریظہ کی. ایک گروہ نے تو کہا ہم نہیں پڑھیں گے، نماز جاتی تو جائے، مغرب پڑھ لیں گے راستے میں، مگر عصر وہیں پڑھیں گے. حضور نے کہا عصر کوئی نہ پڑھے سوائے بنو قریظہ کی. دیکھیں اختلاف. دوسروں نے کہا رسول کریم علیہ السلام کا منشا تو تھا جلدی کرو، مگر جلدی کے باوجود اگر وقت ہو گیا ہے تو اللہ کا دین کہتا وقت پر نماز پڑھو. کچھ نے راستے میں پڑھ لی، کچھ نے وہاں جا کر پڑھی. اب رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ معاملہ پیش کیا گیا تو حضور نے کسی کو برا نہ کہا. یہ بھی نہیں فیصلہ سنایا کہ قوم صحیح ہے، نہیں، دونوں کو بتا دیا کہ بھائی دونوں کی نیت ٹھیک ہی. ایک میرے لفظوں پر جم گئے، دوسروں نے ذرا گہرا سوچنا شروع کیا. تو اسی پر ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک گروہ فقہ والوں کا پیدا ہو گیا جو سوچتے ہیں کہ بات کیا طے کیا. دوسرے اہل ظاہر ہو گئے کہ لفظوں پر عمل کرتے. دونوں نیک نیت، دونوں کا جائے. کیوں؟ قبلہ ایک، رخ ایک ہی ایک طرف جا رہا ہے، حضور کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی فہم اور سمجھ میں اختلاف. تو رسول کریم علیہ السلام کا ہمارا نبی ہونا اور ان مجددوں اماموں سے جان چھوٹ جانا کہ کسی نئے کو ماننے کی ضرورت نہیں. کسی سے کوئی کام ہوتا تو کرے بسم اللہ، لافیں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ قیامت کے دن اس کو کوئی انعام دے دے گا. امت کو کیوں پریشان کرتا کہ مجھے مانو ورنہ تو مسلمان کیوں؟ تم خدا کے نبی ہو. اس پر ایک واقعہ جو امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ لکھا لطائف المرن میں، یاد رکھ کاش کہ یہ امت اب بھی ختم نبوت کی حقیقت کو سمجھے کہ یہ لفظ کا جھگڑا نہیں، یہ اعلان ہے اس بات کا کہ اب کوئی لوگوں سے اپنا آپ منوا نہیں سکتا. کسی کو تنگ نہ کرے، کرنا چاہتا ہے کوئی کام دین کا کرے، لوگوں کو پریشان نہ کرے کہ میں ہوں میری بیعت کرو ورنہ جنت سے رہ جاؤ. یہ خطرہ ٹل گیا. تو کہتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد تھے شیخ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو اس شہر میں ایک عالم دین تھے جو میرے پیر کو اچھا نہیں جانتے، اس لیے میں اس عالم سے نفرت کرتا تھا، بغض رکھتا تھا کہ یہ میرے پیر کو نہیں مانتے. مگر خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی زیارت ہوئی اور اتنا غیظ میں آپ کو تھا، غصے میں. آپ نے فرمایا محی الدین تو فلاں عالم سے نفرت کرتا؟ میں نے کہا ہاں. کیوں؟ وہ میرے شیخ کو اچھا نہیں جانا. فرمایا تیرے شیخ کو ماننا کب سے دین بنا؟ مجھے مانتا ہی نہیں. جا صبح اس سے صلح کر، معافی مانگ. مجھے ماننا مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے، تیرے شیخ کو ماننا نہیں. اپنے شیخ سنبھالو، جس کا شیخ مانتے پھرو. کیوں نہیں تو اس رشتے کو مانتا کہ وہ میرا امتی؟ صبح ہی کہتے ہیں میں نے جا کر معافی مانگی اور اس سے تعلقات بحال کیے. اس بات کو اگر یہ مسلمان سمجھ لیں کہ آپ بے شمار گروہ بنے علم کی وجہ سے، بدنیتی سے تو اگر بنے تو جہنم میں جائیں گے. اگر واقعی آپ نے تحقیق کی ہے، آپ کی ریسرچ میں کوئی معنی آتا تو کوئی بات نہیں، مگر پھر تعلقات تو ختم نہیں ہونے گے. سلام چھوٹ گیا، جنازہ نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، ظالموں ایک امت نہیں. تو رسول کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھیجا اور آپ کے ذریعے اعلان فرما دیا. تو آپ نے مثال دی کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ مثل رجل بنا بیتن. کیسی مثال سے سمجھایا مسئلہ ختم نہ. جیسے ایک شخص نے کوئی عمارت بنانی شروع کی، اینٹیں لگاتا گیا، فاحسنہ واجملہ، بہت خوبصورت عمارت بنا دی، اللہ سوائے فرمایا ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. محل بن گیا تھا نبوت کا. سارے نبیوں کے امت منتظر کہتے ہیں اللہ وزت حاضر لبنا، دیکھتے تھے کہ بہت اچھا ہے مگر کاش یہ اینٹ بھی لگ جاتی. تو آپ نے مثال دے کر میں آدم سے لے کر اینٹیں لگتی گئیں، سارے اعلیٰ سے اعلیٰ تھے، ایک کا انتظار تھا. فانا لبنا تو وانا خاتم النبیین، وہ اینٹ میں ہوں اور میں آخری ہوں.
لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نہیں۔ جب تک ضرورت تھی اینٹیں ایک بھی رہ جاتی کمی، وہ بھی خرابی تھی، اللہ کی حکمت کے خلاف تھا۔ جب محل بن گیا اب خواہ فالتو اینٹیں لگائی جانی، بدنما بنانا نہیں۔ اب کوئی پیدا ہوتا دین کی خدمت کر سکتا کرے، اللہ اس کو اجر دے گا، مگر دعویٰ نہ کرے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ شیخ اکبر نے کہا شریعت والا نبی نہیں، وہ یہی تو بات تھی، شریعت والا نہیں، مسئلہ مثال نہیں لیا کہ شریعت والا وہ ہے جو اعلان کرے کہ مجھے مانو ورنہ کافر ہو جائے۔ اتنا جملہ بھی جو بولتا وہ نبی مشرع ہے، وہ تشریح کا اعلان کرتا، قانون سازی کا، کہ مجھے ان کا معنی یہ ہے۔ اور وہ نبی جو غیر تشریح وہ کیا ہے کہ امت کے عالم ہوں گے، خوبیاں ساری ہوں گی جو نبیوں کی، کوالیفیکیشن ہوگی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تو اس لیے اسی طرح میرے لیے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، مگر اب نبی نہیں۔ نبی جو کہ لفظ وہ مرتے کہ میں نبی ہوں اور اعلان کرے مانو، یہ ہے نبی مشرع، شریعت والا نبی۔ مسئلہ مثال کی بات وہاں نہیں، میں نے تو فتوحات پڑھی، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ شیخ یہ کہتے ہیں کہ آ سکتے ہیں نبی، وہ کہتے ہیں امت میں ایسے لوگ ہوں گے، یہ ایسی بانج امت نہیں کہ قابل لوگ نہیں، قابل ایسے ہیں کہ اگر بند نہ ہوتی اللہ ان کو نبی بناتا، مگر وہ اب نبی نہیں کہلا سکتے، نہ وہ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مانو۔ وہ تو بات یہ ہے کہ وہ اعلان نہیں کر سکتے، نبیوں غیر مثل ایسے ہی ہے کہ جیسے گزٹ میں اعلان نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی ڈی سی، قابلیت بے شک ہو، سندیں ہوں اس کے پاس، ہم کہتے ہیں کہ یار جگہ کوئی ویکنسی ہوتی تو حکومت اس کو ڈی سی لگا دیتی، مگر لگایا نہیں نا، اس لیے وہ کہہ نہیں سکتا کہ میں ڈی سی ہوں میرا۔ بات تو انہوں نے یہ کہی کہ وہ قابلیتیں ہیں اس امت میں، ایسے لوگ ہیں، مگر وہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم نبی ہیں، نہ لوگوں کو مجبور کر سکتے۔ بات کیسی صاف اور واضح تھی کہ امت کو یہ نہ سمجھو کہ گھٹیا ہے، بالکل ایسے ہیں کہ اگر نبی جاری ہوتی تو اس امت میں بھی بہت عالم ایسے تھے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوتے، مگر اب وہ نبی نہیں کہہ سکتے۔ کھول کر انہوں نے لکھا کہ نبی کا نام اب ان کے لیے حرام ہے، کوئی امت نہیں بنا سکتے، کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ بہت اعلیٰ بات ہے۔ تو اللہ کے رسول کی آمد سے ایسا رشتہ قائم ہو گیا کہ بس مان لو، آرام سے سو جاؤ، اب کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ کہیں نہیں آتا کہ امام المہدی آ کر اعلان کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، میری امت بنو، کہیں نہیں۔ ایک شخص آئے گا اگر وہ دنیا میں اسلامی حکومت قائم کر دے گا، خود دنیا کو پتہ چلے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فکرہ بالکل سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں جو مہدی کا دعویٰ کرے اور اس کو مہدی مانے، دونوں اپنی ذہنی پستی کا ثبوت دیں، دونوں پاگل ہیں۔ مہدویت دعویٰ کرنے کی شاید نہیں، کر کے دکھا دے گا، جو کر جائے گا کہ مشرق مغرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، عدل و انصاف، پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ برکت لیڈر تھا جو آنا تھا یار، نہ اس کو خبر ہوگی، نہ وہ اعلان کرے گا، نہ کسی سے منوائے گا۔ ایک دور آ جائے گا یمن و قسط وعدل، ظلم سے بری ہوگی زمین، عدل و انصاف سے بڑھ جائے۔ دعوے کا کہیں ذکر نہیں کہ وہ لوگوں کو کہے گا میرا امتی بنونا، کوئی ایسی بات، سب جھوٹی۔ تو اللہ نے ان آیات میں جو میں پڑھی سورہ اعراف کی، اعلان کر دیا کہ اب کامیابی صرف وہ پائیں گے۔ پوچھے ذکر موسیٰ علیہ السلام ان کی امت کا، جو اب بھی شوشے چھوڑتے ہیں نا کہ نہیں یہودی عیسائی وغیرہ بھی اپنے نبیوں کو مانے، نیک رہیں، قرآن پاک کی تحریف کرتے ہیں کہ وہ جنتی، جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور کی آمد کے بعد اب سب دوزخی ہیں سوائے ان کے جو حضور کو مانے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کے ساتھ یہ اللہ نے کہا، اور آخر میں کہا اولئک هم المفلحون، اولئک، اور پھر ہم درمیان میں آنا، اس کو کہتے ہیں ضمیر الفصل، اس کا معنی صرف یہی ہیں جو کامیابی پائیں گے، اب نہیں کوئی پا سکتا۔ اسی لیے حضور نے واضح اعلان فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانے میں ہوتے تو ان کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں تھا کہ وہ میرے پیچھے چل۔ اب دورہ محمدی ہے، حضور کا دور چل رہا ہے، اب پچھلے نبیوں کی تعلیم پر عمل کر کے کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ تو اللہ نے اس لیے کہا کہ جو لوگ رسول نبی امی کی پیروی کریں گے، شروع میں پیروی، اتباع اطاعت سے بھی آگے، اطاعت تک حکم دیا، کوئی مان لیا، کسی چیز سے روکا روک گئے، وہ تو آرڈر ہے، یہ آرڈر نہیں، زبان بھی نہیں ہلائی، آپ کر رہے ہیں وہ کام۔ اللہ کہتا پیچھے پیچھے چلتے، بالکل وہ نقش قدم کی پیروی کرتے، پیروی، پے قدم کو کہتے ہیں، قدم پر قدم چلتے، زبان بھی آپ کو ہلانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے۔ اب جو لوگ پیچھے پیچھے چلیں گے، اور پیچھے پیچھے چلنے میں ہی خیر و برکت ہے۔ آپ یاد رکھیں شر الامور محدثات، اللہ کے رسول ہر خطبے میں اگر کہتے تھے نئی چیز نکالو گے بدترین کام ہوں گے۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا، ہم پہلے پڑھتے تھے کہ صلاۃ رغائب لوگوں نے نکالی، کہ رجب کے پہلے جمعہ کو رات جو آتی تھی نا، ایک نماز نکال لی، بڑا ثواب بیان کیا، کتابوں میں لکھا ہوا کہ یہ پڑھو، اس طرح سے پڑھو، اتنا در۔ اب باقاعدہ جماعت شروع ہوگی ان نفلوں کی، صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، رجب کی پہلی جمعرات۔
دنیا فرض نمازیں نہ پڑھتی، سار بعد اکٹھے ہوتے ہیں، صلاۃ الغائب چلو پڑھو، پھر عورتیں بھی آنی شروع کی۔ اب کتابیں اٹھا کر دیکھ دو، اللہ کی قسم بدعت کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ نئی بات کا انجام کیا ہوا؟ نکالی نماز، مگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سارے علماء لکھتے ہیں کہ نیک لوگ اس دن شہروں سے بھاگ جاتے کہ شہر غرق ہو جائیں۔ زنا اتنا ہوتا رات کو، مرد عورتیں جو ملتے اندازہ کوئی نہ ہے۔ تصویریں چھپی ہیں نا کس طرح عورتیں ان پر رنگ ڈال رہی ہیں، اور میں نے پڑھا علامہ طاہر القادری کو، یار یہ میلاد النبی کو تم نے گندہ کر دیا، ایسے کام جو حضور نے منع بھائی ہونا تھا، اللہ کے رسول نے نہ کیا، صحابہ نے نہ کیا۔ 604 ہجری، اندازہ کریں کہ خود یہ لوگ مانتے ہیں جو لکھتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے، اچھی یار اچھی ہے مگر مانتے ہیں کہ 604 یہاں تک جلوس تو گزارا، کسی نے محفل بھی نہیں کی کہ بیٹھو اور اس بارے میں کوئی تقریر سن۔ پہلی محفل جو 604 ہجری میں الملک المظفر شاہ عرب عراق کے بادشاہ نے کہ عیسائیوں کے ساتھ جنگیں، یاروں نے کرسمس ڈے منایا، ہمیں بھی کروا دیا، شروع کر دیا۔ بہت مرغے ذبح ہوئے، ہزاروں بکرے اونٹ، لوگوں نے کھایا پیا، چلو کام چل پر۔ بظاہر یہ کہ حب رسول ہے، مگر نتیجہ کیا؟ اب لڑکیاں اوپر سے رنگ ڈال رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، باقاعدہ پہاڑیاں بن گئی، وہ ڈانس ہو رہے ہیں۔ تو کیوں نہیں تم اتباع کرتے کہ رسول کے پیچھے پیچھے چلو؟ اور یہی بات حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات لوگوں کو چاہیے کہ اس بارے میں پڑھیں، اور وہ حصے چھاپنے چاہیے۔ مجدد صاحب نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے لوگوں نے کہاں سے یہ نکال لیا کہ بدعت میں حسن بھی ہوتا، کچھ اچھی بھی ہوتی بدعتیں۔ فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، آپ کو اگر وہ چمکتی بھی نظر آتی ہے وہ آپ کی نظر کا دھوکہ، وہ اندھیرے پر اندھیرے۔ اگر وہ اچھی بات ہوتی رسول اللہ بتا کر نہ جاتے، جب دین مکمل کیا تو اس وقت نہ داخل کرتے۔ یہ 604 میں بعد میں بادشاہ کو پتہ لگتا کہ میلاد بھی منانا چاہیے۔ اور حد یہ ہے کہ جس عالم سے پہلے یہ پڑھوایا اس نے، ملک المظفر نے، محدث ابن دیہ، اس کا اب بھی مولود چھپا ہوا تنویر، وہ کہتا ہے 8 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے۔ وہ تو تاریخ ہی نہیں آپ کے ساتھ ملتی، آپ 12 کو مناتے پھرتے ہیں، وہ 8 کہتا۔ اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اتنی صدیاں بعد آپ کہتے ہیں وہ اپنی صدی کے مجدد تھے، انہوں نے بیداری میں، خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے اس دنیا میں حضور سے کئی مرتبہ بخاری شریف پڑھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے 12 رمضان کو۔ اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ پیدائش کب ہوئی تھی، کیا منا رہا، کیوں نہیں بتایا؟ اسی لیے کہ بدعات میں ظلمت ہوتی ہے، وہ دیکھنے میں اچھے کام ہوتے ہیں، انجام نہیں اچھا ہوتا۔ لوگوں نے یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں نکال لیا کہ محفلیں کرو، اس واقعہ کیا نتیجہ؟ وہاں بھی لڈو اوپر سے لڑکیاں پھینک رہی ہیں، اور اتنی بدکاری ہوتی ہے جس کے سارے لوگ گواہ۔ تو اللہ کہتا رسول کے پیچھے چلو، کوئی نئی بات نہ نکالو، جو وہ بتا گئے اس میں برکت ہے، باقی آپ کو چمکتی بھی نظر آتی ہے، وہ سونا نہیں کوئی اور دات ہے۔ رسول ہے، نبی امی، 3 تعریفیں اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں، رسول ہے، نبی ہے، امی۔ آپ کا تعارف ہی یہ کرایا، رسول ہے۔ رسول کیا؟ جو اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ اصل ڈیوٹی تو یہی ہے، جس کو اللہ علم دے مگر وہ آگے نہ پہنچاتا، وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے، رسول نہیں ہو سکتا۔ رسول تو میسنجر ہے کہ پیغام آیا آگے پہنچا، اس لیے اصل کام تو چونکہ رسالت ہے، لوگوں تک پہلے ذکر اس کا کیا، مگر وہ رسول تبھی بنے گا جب نبی ہوگا۔ دوسری بات جو ہے، یعنی اصل میں پہلے نبی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے خبر دی جاتی ہے، علم ملے گا تو کنوے کرے گا، مگر چونکہ کام کرنا اس نے رسالت کا، ذمہ داری بڑی اس کی، وہ ذکر اس کا پہلے کر لیا۔ حالانکہ اصل میں جو ہے ترتیب وہ یہ ہے کہ نبی اللہ کی طرف سے علم عطا ہوتا ہے، جس کو اللہ خبر دیتا ہے، پھر وہ لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ مگر کہا اگر صرف خبر ملے اور اپنے تک لے کر رکھے، یہ کام نہیں، وہ رسول ہوتا، اصل کام اس کا کہ پہنچائے۔ تو رسول ہے جو پیغام پہنچاتا ہے، جس کو اللہ علم دیتا ہے، اس کو علم اپنے مطالعہ اور مشاہدہ سے نہیں، پڑھ لکھ کر نہیں وہ علم حاصل کرتا، اللہ ڈائریکٹ بتاتا۔ امی، اور ہمارا نبی بھی ایسا آخر زمانے میں بھیجا کہ جس نے کبھی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی کا شاگرد نہیں بنا، کسی نے اس کو کتاب سیدھی ہاتھ میں پکڑتے نہیں دیتا۔ وہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، یہ حضور کے عزت، باقی جو ہم کہتے ہیں باقی نبی نہیں پڑھے، اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، وہ پڑھے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ حضور کا یہ کمال ہے کہ آپ امی، مگر علوم آپ نے وہ دیے۔ ایک ایک حدیث میں سے میرے بھائیوں دیکھتے ہیں علماء نے ہزار مسئلہ نکالا، ایک حدیث لیتے ہیں اس پر ہی کتاب پوری لگ، 1000 مسئلہ۔ رب بھی کہتے ہیں کہ ہم سے یار ختم نہیں ہوئے، اس میں اور بھی نکتے ہیں۔ اس کو سعدی فرماتے ہیں امیے نا کردہ کتاب درست۔ حیرت کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں اسا سانپ بن جاتا تھا، فلاں چیز یہ ہو جائے، ان موضوعوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ موضوع دیکھو کہ ایک شخص نے سرے سے کبھی کتاب ہی نہیں ہاتھ میں لی، مگر
امی نہ کردہ کتاب درست، ایسا امی جس نے کتاب نہیں پکڑی، کتب خانہ ہے چند ملت بشست، ساری دنیا کی لائبریریوں کو اس نے دھو دیا کہ سب غلط ہے، جو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے۔ اور جن جن باتوں پر اعتراض کیا نا انہیں دیریوں نے کہ نہیں یہ آپ پھر عیسائی ہندو کافر سب بعد میں قائل ہوئے کہ نہیں یار ریسرچ ہوئی ہے جو اس نبی امی نے کہا بات ہوئی تھی۔ اللہ کہتا ایسا آدمی جس نے کسی سے نہیں پڑھا مگر اللہ نے وہ پڑھایا پھر کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور ساتھ ہی کہا کہ اس کا ذکر بھی یہ لوگ تورات انجیل میں پاتے ہیں، خبر دے یہ کوئی ایسے ہی نہیں آ گیا کہ اس کا تعارف نہیں، اتنی تبدیلیوں کے بعد اب بھی تورات انجیل کو تم دیکھو اس میں بشارتیں موجود۔ میں صرف ایک کا ذکر کر دیتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بات شروع کیا اب بھی انجیل میں سے نکالے، اور ان کافروں سے پوچھیں کہ ذرا بتاؤ کہ 3 آدمی تھے جس کا انتظار لوگ کر رہے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس لوگ گئے، انہوں نے کہا تو مسیح ہے؟ مسیح آنا تھا، اس نے کہا میں نہیں۔ انہوں نے کہا تو ایلیا ہے؟ الیاس نبی کا بھی کہا تھا دوبارہ دنیا میں آئے گا، انہوں نے کہا نہیں۔ تیسرا سوال کیا انہوں نے، 2 جگہ یہ بات آتی ہے، کیا تو وہ نبی؟ انہوں نے کہا میں وہ بھی نہیں۔ یہ وہ نبی جس پر ریفرنس بائبل جو ہے نا جس کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے ٹکڑا، وہ استثناء کا حوالہ دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب استثناء میں وہ نبی کا ذکر ہے کہ اللہ نے یہودیوں سے کہا کہ اب تمہارے بھائیوں میں سے میں ایک رسول بھیجوں گا جو موسیٰ کی طرح ہوگا۔ دوسرے نبی جو ہیں وہ تو امتی سے، وہ موسیٰ کی طرح ہوگا، اس کے پاس شریعت ہوگی، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، جو اس کی مانیں گے وہ بچیں گے، جو اس کی مخالفت کر دیں میں کچل کر رکھ دوں گا۔ یہ جب لکھتے ہو کہ وہ نبی وہی ہے جس کا موسیٰ نے ذکر کیا تھا، اور یا کہہ رہے ہیں کہ میں وہ نبی بھی نہیں ہوں، مسیح بھی نہیں ہوں، ایلیا بھی نہیں ہوں۔ اب مسیح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، وہ نبی کہاں؟ بتاؤ کہاں آیا اور کہاں ہے اس کا ذکر؟ اس لیے قرآن کا ایک حوالہ میں نے دے دیا کہ اللہ کہتا ہے اپنی کتاب میں ان کی بھری پڑی ہیں کہ نبی امی نے آنا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے مثال دے کر اپنے شاگردوں سے کہا کہ اب جس پتھر کو معماروں نے رد کر دیا تھا نا کہ کہا یہ نکمے بنی اسماعیل کو کہتے ہیں نا کہ یہ امیین ہے، اسماعیل کی اولاد کے ان پڑھ، اب بھی بائبل میں توہین بڑھی ہوئی کہ یہ جنگلی تھا، شکار کھیلتا تھا، برکت تو ساری اسحاق کی اولاد ان میں سے تھے نا اسرائیلی، ان کی تعریف کر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی پتھر کونے کا پتھر بنے گا، آخری نبی ان میں آئے گا، اب تم سے خدا کی بادشاہت لے لی جائے گی اور ان لوگوں کو دی جائے گی جو اس کی قدر کریں گے۔ واقعی اسماعیلیوں میں آ گیا پھر تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے جس کی خبریں موسیٰ عیسیٰ دیتے گئے۔ اور حفیظ جلندری مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی بات کی، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے سرات کے وعدے۔ جو صدیوں سے جس کا انتظار کیا آ گیا، اور کام بھی اس نے وہ کیا۔ باقی سب کتابوں میں آدمی پڑھتا کہتا ہے یار یہ کیسی تعلیم ہے، مگر قرآن نے کہا، حضور نے جو کہا کانٹے سے تول لو، یامر بالمعروف وینہی عن المنکر، جو حکم دیا ہے ہر شریف آدمی پکارے ہوگا مشرق مغرب کہ یہ تو یار بہت ہی اچھی بات، انصاف ہونا چاہیے نا، کوئی ایک بات بھی جو معروف نہیں، حکم نہیں ایسا دیا جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، وینہی عن المنکر، اور جس سے روکا ہے جن کی فطرتیں مسخ ہیں وہ بے شک کہتے ہیں دوسرا کہ یار یہ چیزیں روکنی چاہیے، واقعی برائی کی بات ہے ایسا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ الْخَبَائِثَ، اور حلال و حرام میں بھی پابندیاں نہیں۔ بائبل میں آج بھی پڑھیں حلال جانوروں کی یہ چیزیں حرام ہیں، یہ نہیں کھا سکتے کہ خام خواہ کے بوجھ۔ فرمایا سیدھی سی بات کہ اگر کوئی شے ستھری ہے حلال ہے، موٹا اصول کہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، اگر مینڈک ہے چھپکلی دیکھنے میں اس کا حسن نہیں متاثر کر، نفرت کرتا آدمی یار کیسی مکروہ، حرام۔ فرمایا ظاہری یا باطنی جو بھی گندی چیز ہوگی حرام ہے، اصول سمجھ لو، اور جو صاف ستھری اور اچھی چیزیں وہ حلال۔ موٹا یہ کام اس نبی امی نے کیا، اور جو خام خواہ کی پابندیاں اور بوجھ جو ان پر تھے اتار دی۔ ایک ہی بوجھ سن لیں، یہ ہندوازم میں بھی ہے بائبل میں کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو جائے تو غسل کر لے، نہا لیا اس نے نہیں پاک نہیں، اب بھی شام تک وہ ناپاک ہے، نہا لیا بیچارے نے اب بھی ناپاک، اور اگر وہ کسی چارپائی پر بیٹھ گیا وہ چارپائی بھی نہ، اور جو اور بیٹھیں گے وہ بھی ناپاک ہوتے جائیں گے، اور سب کو نہانا پڑے گا، کپڑے دھونے پڑیں، کتنی مصیبت ہے، بوجھ اور دیڑیاں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہا لیا سب پاک ہو گئے، کپڑے کا بھی ایک جہاں داغ لگا ہوا وہ دھو رہا، باقی کپڑا پاک ہی ہے۔ خود رسول کریم علیہ السلام نماز کے لیے جاتے، جہاں کچھ منی کا اثر ہوتا دھو دیتے، باقی وہ لوگوں کو داغ نظر آتا کہ یہاں دوسرا دا کر نماز پڑھاتے، آسان دین۔ تو فرمایا وہ ساری بیڑیاں اور بہت جس میں لوگ جکڑے ہوئے تھے کرا رہے تھے اتار دیں، اور
اب اللہ پاک فرماتا فالذین آمنوا بی وعزروہ ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ میں یہاں تک رہتا ہوں کہ اب جو ہے اس نبی امی کو مان لیں گے، کسی اور کو اب ماننے کی ضرورت نہیں، اس کو مانو۔ وعزروہ، دوسری بات، عزرو کے کئی معنی علماء کرتے ہیں، مگر یہاں تعظیم کا معنی، کیونکہ النصرت و تعظیم دو معنی ہوتے ہیں۔ نصرت چونکہ آگے آ گئی ہے وہ الگ رکھیں گے، مدد، اب تعظیم، ادب کریں، پروٹوکول دیں۔ اللہ نے کہا ہے میرا رسول ہے، جب ذکر کرو نام لو ادب سے لینا، صلوات پڑھنا۔ اب اس لیے ریاض صاحب پڑھتے ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب آپ کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب بھی کوئی مسلمان بچہ میرے سامنے آتا اور کہتا محمد صاحب نے یہ فرمایا، عیسائیوں کے اثر سے ہو گئے تھے نا ایسے، تو فرمایا میں کئی دن روتا رہتا ہوں، مسلمان کا بچہ اور محمد صاحب کہتا، ہاں تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو اس نبی امی کو مانیں گے وعزروہ، اس کی تعظیم کریں گے، ذکر آئے تو پہلے بھی تعریف کے کلمے، بعد میں بھی درود و سلام، ادب کرو، اللہ کا نائب اور دنیا میں تمہارا رب پیشوا و ناصرو ہو، اور اس کی مدد کرو۔ مدد کیا کریں جو ہم چھوڑ بیٹھے، تو جو دین لے کر آیا اس کی مدد کرو۔ یہ دین مغلوب نہیں ہونا چاہیے، سارے دین پاؤں تھلے روندے جائیں، صرف دنیا میں جھنڈا لہرائے تو رسول اللہ کا دل ہے۔ یہ جو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں کہ نہیں اسلام بڑا پرامن مذہب ہے، دوسرے بھی رہے، غلط بات ہے، وہ باطل ہے۔ جیسے آپ منشیات فروشوں کے خلاف سزائے موت دیتے ہیں اور کہیں بھی جہاد میں پکڑ لو، پھانسی پر چڑھا دو، آپ جیسے ان کو مولک سمجھتے ہیں، ہم کفر کو ایسا مولک سمجھتے ہیں۔ دین ہمیں بتاتا کہ یہ نشے کی چیز تو کوئی بھی نہیں، اس پر دنیاوی حکومت قانون میں یہ کفر جو سکھا رہے ہیں دوزخ میں بھیج رہے ہیں، اس لیے ہم جبر ختم کریں گے اس کو کچھ دہشت گردی کرے جو چیزیں بکتا رہا، دہشت گردی نہیں، جیسے منشیات فروش کو پھانسی پر لٹکانا دہشت گردی نہیں، امن قائم کرنا۔ دنیا میں جو کافر ہیں خدا کے باغی، ان کو یہی بڑی رعایت ہے کہ ہم زبردستی ایمان نہیں ان کے اندر اتار سکے، بے بسی ہے کہ اس زبان سے کہہ دیں یہ ٹھیک ہے، مگر حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ صاف بات ہے، حکومت صرف اسلام کرے گا دنیا میں، اور اگر دوسرے کوئی رہیں گے بھی مصالحے ہوں گے، ہمارے ساتھ صلح کریں گے، ہمیں کھلی چھٹی دے دیں گے، تبلیغ کرو، تمہارے عالم آئیں، یا یہ مانیں گے تو صلح کریں گے، مگر اگر رکاوٹ ڈالیں کہ دین نہیں ہمیں پھیلنے دیں گے، صلح بھی نہیں ہو سکتی۔ اب مدد کرنی ہے رسول کی کہ جو دین لے کر آئے اس کو غالب کرو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور چلو اس روشنی کے پیچھے پیچھے جو رسول کے ساتھ اتاری گئی۔ یہ سورہ تغابن قرآن وہ نور ہے جو رسول لے کر آئے، اور اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، بس جو یہ کریں گے نا اب کامیابی انہی کی، وہی یہ حصہ پائیں گے، باقی سب فیل، ساری امتیں جو برباد۔ اب کامیاب ہونے والے صرف جو ہیں جو قرآن کے پیچھے چلیں گے اور رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے آپ نے بالکل اعلان فرمایا کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صحیح مسلم ہے، جس یہودی اور عیسائی نے میرا سن لیا، وہ بوش ہو یا بلیرا، اور مجھ پر ایمان نہیں لایا اور مر گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب نجات کوئی نہیں، رسول خدا کو پہچانو، کیوں منتیں اور سماجتیں کر رہے ہو کفار کی، ہاں؟ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے کہا اب یہ معذرت پسند اٹھتے ہیں، نہیں جہاد اس لیے تھا، جزیہ اس لیے، بھائی باغیوں سے معافیاں مانگ رہے ہیں، حکومت کسی باغی کے لیے سزائے موت تجویز کرتی ہے، وہ معذرت کرتی ہے کہ ہم بھائی معافی مانگتے ہیں، بھائی ظالم ہے، ختم کرنا۔ یہ اللہ کے باغی ہیں کافر، ان سے ہم کیا منتیں کریں کہ غلام کیوں بناتے تھے؟ غلام تو بنانا چاہیے، ان کو جیلوں میں بند کریں، غلام بنائیں، ذلیل کر کے کام لیں۔ وہ تو روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں میں رو رہا ہوں کہ وقت آ گیا کہ مسلمان حکومتوں میں عیسائی افسر ہیں، اور مسلمان جا کر ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، منہ چومتے ہیں، ان کی خوشامدیں کہتے ہیں۔ اسلام تو ایک کلرک نہیں رکھنے کی اجازت دیتا کہ کافر کرسی پر بیٹھا اور مسلمان درخواست لے کے جائے۔ اسلام کیا تھا اور کدھر کو لے جا رہا ہے؟ یہ روشن خیالی ہے دالتلی۔ اللہ انہیں ہدایت دے، رسول کی مدد کرو، رسول کے ساتھی بنو، جو دین لایا ہے وہ اس کے جھنڈے لہرا دو پوری دنیا میں، یہ جھنڈیاں نہ لہراؤ جس کا کچھ نتیجہ نہیں، اربوں روپیہ تم نے برباد کیا، ایک ادارہ ہی بنا دیتے۔ حضور کی سیرت کی کتابیں چھپتی، کوئی یتیم خانے ہوتے، کوئی لائبریریاں ہوتی، رسول کی مدد کرو جو صحیح ہے، غلط طریقے سے کیوں روپیہ برباد کرتے؟ کھا پی لیا اور دوسرے، فرمایا اولئک هم المفلحون، بس جو حضور کے ساتھی ہوں گے، دین کے غلبہ کے لیے کوشش کریں، کامیابی اب صرف ان کی ہے، باقی سب فیل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب محترم حکیم صاحب